قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جانشین بلاول بھٹو دنیا میں پاکستان اور کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار۔ وزیر اعظم نے سفارتی محاذ پر بھارت کے خلاف کمانڈ بلاول بھٹو کو سونپ دی۔ دنیا بھر میں ہندوستان کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے بلاول کی سربراہی میں 7 رکنی ٹیم کا اعلان۔ ہینا ربانی کھر، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ، جلیل عباس جیلانی شامل۔ پاکستان کا سفارتی اسکواڈن بلاول بھٹو کی قیادت میں یورپ، امریکہ سمیت مختلف ممالک کا دورہ کرے گا۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر پیغام میں لکھا، وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی درخواست کی۔ پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ The genesis lies in this reality that India is sponsoring terrorism, abetting terrorism in this region, especially in Pakistan, it's abetting terrorism. And instead of acknowledging that and dealing with that, it is hiding behind this fake narrative of terrorism. The Indian Ministry of Defence spokesperson came and asked and requested for de-escalation. Who love peace, who love stability? We said, why not? And the interlocutors and the international players also, after we have given the just retribution on their request and their intervention, so the ceasefire is now in place. بھارت خطے اور پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ جنگ بندی کی درخواست بھارتی وزارت دفاع نے کی، جسے ہم نے قبول کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی آٹی عربیہ سے خصوصی گفتگو۔ ترجمان پاک فوج سے کہا، بھارت حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ بھارت نے پاکستان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو رد کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا سفارتی محاذ پر کامیابیوں کا خصوصی ذکر۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، ہماری سفارتی کور نے زبردست کام کیا، جس نے انتہائی فہم و فراست سے غیر معمولی انداز میں عالمی برادری کو انگیج کیا۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر کا ہم رابطہ۔ شہباز شریف نے آئندہ ہفتے ایران کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم نے بتایا، بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں خواتین، بچوں اور معصوم شہریوں کی شہادت ہوئی۔ بھارت کی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی کوشش پر تشویش کا اظہار۔ بتایا، بھارت کے اس اقدام کو غیر قانونی اور پاکستان کے لیے سرخ لکیر سمجھتے ہیں۔ جموں کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ہی پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ تاریخ گواہ رہے گی، چند گھنٹے میں مسلح افواج نے دشمن کو پسپا کیا۔ صدر مملکت کی آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی پر پاک فوج کی حوصلہ افزائی۔ گوشانوالا کنٹونمنٹ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کی مارکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھی تعریف۔ کہا، آرمی چیف کے مشکور ہیں جو آج ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ سکتے ہیں۔ بھارت کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل جوانوں سے مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ صدر مملکت نے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کے دوران بلند حوصلے کو سراہا۔ آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پوری قوم ایک ساتھ ہے کہ ملک کا دفاع ہم سب ایک ساتھ کریں گے۔ ایسے بھائی، ایسے بچے، ایسے دوست ہمیں اللہ نے دیے جو ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ موقع نہیں آئے گا کہ ہمیں دوبارہ نہیں آزمایا جائے گا۔ وہ سیکھ چکے ہوں گے ہماری اس جنگ سے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان ایک ملک ہے، ایک قوم ہے اور ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے۔ ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ پاکستان نے جن طالبان کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک کے الزامات برداشت کیے، دہشت گرد ملک کے طور پر مشہور ہوئے، آج وہی طالبان اسرائیل اور بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ میں کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پروین ساہنی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا کے مستند آواز ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر دفاع نے بھارت کا خفیہ دورہ کیا تھا۔ مودی کی ناکام سفارتکاری عالمی سطح پر بے نقاب۔ بی بی سی نے پوسٹ مارٹم کر دیا۔ رپورٹ میں کہا کہ بین الاقوامی سطح پر کسی بھی ملک نے ہندوستان کی حمایت نہیں کی۔ پاکستان کے سفارتی کامیابیوں کا برملا اعتراف کیا۔ کہا، کشیدگی کے دوران پاکستان کو چین اور ترکی کی غیر متزلزل حمایت حاصل رہی۔ ایران اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کو ترجیح دی۔
امریکی مداخلت سے بھارت کی خود مختاری کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ جنگ بندی کا اعلان واشنگٹن سے ہوا۔ بھارت کی لاکھ کوششوں کے باوجود ٹرمپ نے دہشت گردی کا ذکر تک نہ کیا۔ بھارت کا کشمیر کو اندرونی مسئلہ قرار دینے کا بیانیہ بھی ناکام ہو گیا۔ پاکستان کا کوئی طیارہ تباہ ہوا، نہ ہی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ نیو یارک ٹائمز نے بھارتی میڈیا کی خبروں کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ امریکی اخبار نے انکشاف کیا کہ بھارت کے معروف ٹی وی چینلز آج تک اور نیوز 18 نے قوم پرستی کے جوش کی آڑ میں من گھڑت کہانیاں نشر کیں۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف گمراہ کن فوٹیج اور مصنوعی ذہانت سے ہیرا پھیری کر کے جھوٹ پھیلایا۔ بھارتی حکومت نے آپریشن سندور میں لڑاکا طیاروں کا نقصان چھپایا۔ اگر جنگ بندی کی پیشکش پاکستان نے کی تو سیز فائر کا اعلان امریکہ نے کیوں کیا؟ دیوائر کی مودی حکومت سے سوالات۔ آپریشن سندور کو پاکستان پر الزام دھرنے کی سیاسی چال قرار دے دیا۔ رپورٹ میں پوچھا آپریشن سندور کے نتائج پر خاموشی کیوں؟ بھارتی فضائیہ کو نقصانات ہوئے یا نہیں؟ مودی حکومت کیا چھپا رہی ہے؟ آپریشن سندور سے پہلے سرحدی علاقوں سے شہریوں کا انخلا کیوں نہ کیا؟ امریکی ثالثی کو ہمیشہ مسترد کرنے والا بھارت اب خود ٹرمپ کے قدموں میں کیوں گرا؟ پانی چور مودی کا سینتاس معاہدے پر نیا وار۔ دریائے شناب کو بیاس اور راوی سے ملانے کے منصوبے پر کام تیز۔ پاکستانی آبی ماہرین نے سنگین انتباہ جاری کر دیا۔ کہا بھارت دریائے شناب کو بیاس سے جوڑنے کے لیے جسپا ڈیم پر کام کر رہا ہے۔ دونوں کو ملانے کے لیے 23 کلومیٹر لمبی کنکریٹ سرنگ جا رہی ہے۔ پانی رنجیت ساگر ڈیم کی طرف موڑا جا سکے گا جو 2001 میں راوی پر تعمیر ہوا تھا۔ برطانیہ کا سینتاس معاہدہ برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے کا اشارہ۔ میڈیا سے گفتگو میں برطانیہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں پاکستان اور بھارت پر معاہدے کی پاسداری پر زور دیں گے۔ امریکہ اور خلیجی ممالک سے مل کر جنگ بندی کو پائیدار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قصور میں پاک فوج سے اظہار تشکر کے لیے پاکستان زندہ باد ریلی۔ شرکاء کا سبز ہلالی پرچموں کے ساتھ بستی نیشن چوک تک مارچ۔ ریلی میں شریک سینکڑوں مزدوروں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا کر اظہار یکجہتی کیا۔ بھارت نے ناکامیوں کی ہیٹ ٹرک کر لی۔ جنگی اور سفارتی محاذ کے بعد خلائی محاذ پر بھی ناکامی کا سامنا۔ بھارت کا سیٹلائٹ تجربہ ناکام ہو گیا۔ راکٹ مدار تک پہنچا، نہ ہی سیٹلائٹ کی تنصیب ممکن ہو سکی۔ بھارتی اسپیس ایجنسی اسرو کے سربراہ نے تجربے کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ لکی مروت میں MNA شیر افضل مروت کے آبائی گاؤں پر دہشت گردوں کا حملہ۔ بیگو خیل پر 50 سے زائد دہشت گردوں نے رات کے وقت دھاوا بولا۔ چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال ہوا۔ امن کمیٹی اور مقامی افراد کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ ایک رضاکار شہید۔ مقابلہ 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ $20,000 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ 2 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ وزیر خزانہ محمود اورنگزیب قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ IMF نے حکومت کی بجٹ تجاویز سے اتفاق کر لیا۔ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی پیشتر تخمینوں سے متفق۔ IMF فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس آمدن اہداف پر مطمئن۔ IMF سبسڈیز، سرکولر ڈیٹ اور قرضوں کی ادائیگی سے متعلق امور پر بھی راضی ہو گیا۔ وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں 20% اضافے کا فیصلہ۔ IMF کو آگاہ کر دیا۔ آئندہ مالی سال BISP کے لیے 716 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ جنوری سے سماہی رقم 13,500 سے بڑھا کر 14,500 روپے کر دی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 1 کروڑ خاندان مستفید ہوں گے۔ اسلامیہ کالج پشاور میں طالبہ کو ہراساں کرنے والا اسسٹنٹ پروفیسر ملازمت سے فارغ۔ طالبہ کی شکایت پر اسسٹنٹ پروفیسر کو معطل کر کے انکوائری کی گئی۔ سنڈیکیٹ نے انکوائری کے دوران الزام ثابت ہونے پر سروس ختم کر دی۔